آپ کو کسی وقت میں ایسا لگا کہ یار میری رہائی ہوگی یا ادھر ہی گزر جائے گی؟ کیا خیال آتا تھا آپ کو؟ لیکن میرا خیال یہ تھا کہ میں نہیں پہنچ پاؤں گا. اچھا. ہاں. اور فروخ بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم نکل رہے تھے سسلی سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹورڈز غزہ جا رہے ہیں. سسلی سے ہم نے جانا تھا یونان کے بندرگاہ کریٹی، اور کریٹی سے 4 دن 4 راتوں کی سفر پہ پھر غزہ. جی ٹھیک. تو گلوبل سمودھ فلوٹیلا کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے ریڈیو کمیونیکیشن سے ہر کشتی کو پیغام جاری کر دیا کہ ہر کشتی کا جو لیڈر ہے، آرگنائزر ہے، وہ ایک ایک شریک کی کشتی کے سامنے بیٹھ جائے، ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس سے کہے کہ ابھی تک جو آپ نے ہمارے ساتھ سفر کیا اس کا بہت شکریہ، آپ بہادر ہیں، آپ جرأت مند ہیں، ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن آگے کا سفر بہت خطرناک ہے، اس لیے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آرگنائزیشن نے آپ کے لیے اٹلی سے گھر واپسی کا انتظام کیا، تو آپ جائیں، اس میں کوئی شرم نہیں ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ باقاعدہ انہوں نے کہا کہ آپ نے اجتماعی طور پر اعلان نہیں کرنا ہے، ہر فرد سے فردن پوچھنا اور کانسنٹ لیں. ٹھیک ہے. ایک بندہ بھی واپس نہیں گیا. اچھا، آپ اپنی کشتی کے لیڈر تھے؟ ہاں. تو آپ نے بھی یہ سب سے لیا؟ میں نے بھی کیا. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا اور سب کہا جی بس، پرسنلی پوچھا، لیکن ٹھیک. اچھا، پھر یہ ہے کہ وہاں سے جب ہمیں نہیں تھا کہ ہم پہنچ پائیں گے، اس لیے کہ ابھی چند دن پہلے قطر میں جو ہوا تھا، یعنی آپ مذاکرات کر رہے ہیں، امریکہ ایک طرح سے اس کی سالت سے وہ کرا رہا ہے، اور قطر ایک ایسا جہاں سب سے بڑا امریکی اڈا موجود ہے، اور قطر سب سے بڑا الہی ہے، گفٹ دیا آپ نے ٹرمپ صاحب کو، اس سب کے باوجود کوئی پرواہ نہیں، نہ اس حملے میں روکنے میں آپ نے کوئی ہچکچاہٹ محسوس کی اسرائیلی درندوں نے، اور نہ اس کے بعد کوئی شرمندگی یا کوئی ملامت میں بڑی دھڑلے سے کہ ٹھیک کیا ہم نے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے بھی تو ایبٹ آباد میں یہی کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ تو درندے ہیں، انسانی خون کی ہمیں کوئی وہ نہیں تھا کہ ہم زندہ پہنچ جائیں. لیکن ایک بات میں بتاؤں، خوف نہیں تھا. یہ عجیب بات ہے، میں نے اپنی آخری ویڈیو میں بھی کہا، جیسے جیسے ہم ارض مبارکہ کے قریب ہوتے تھے ہمارے دلوں میں ایک نور اور ایک روشنی آ رہی تھی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے لوگ، ان کو آفر کی گئی ہے، آپ کو یورپین نیشنلٹی دیتے ہیں، امریکن نیشنلٹی دیتے ہیں، کاروبار دیتے ہیں، وہاں گھر دیتے ہیں، سینائی ڈیزرٹ میں شہر بساتے ہیں، جورڈن میں شہر بساتے ہیں، بیروت میں شہر بساتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. وہ جانے کے لیے تیار نہیں، وہ مرنے کے لیے تیار ہیں، غزہ چھوڑنے کے لیے تیار. تو بندہ کہتا ہے یار یہ کیسے لوگ ہیں؟ یار اس مٹی کے اندر ایک کشش ہے، اس کے اندر ایک نور، ایک روشنی ہے، جو انسان کو، جو کہتے ہیں نا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذتی آشنائی، بالکل آپ کو بیگانہ کر دیتی ہے. جیسے جیسے ہم قریب جا رہے تھے ہمارا موت سے خوف ختم ہو رہا تھا، اور آخری دن تو ایسا لگ رہا ہے جیسے موت آگے بھاگ رہا ہے اور ہم اسے دبوچنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور کیا جیل میں بھی یہ کیفیت تھی؟ جیل میں بھی یہ کیفیت تھی، کیونکہ اب جیل میں تو اب آ گئے ہیں، آپ کو جیل کی ایک بالکل بڑی ہیبت ہوتی ہے، ایک خوف ہوتا ہے جیل کا، اور پھر اسرائیلی جیل کی تو پھر بات ہی. دیکھیں میں جب ویسٹرن لوگوں کو دیکھتا تھا نا، میرے سیل میں تو یہ لوگ تھے، وہ یار یقین کریں ہم سے زیادہ کمیٹڈ تھے. 3 دن ہم نے ہنگر سٹرائک کیا، لیٹرین سے نلکے کا پانی پیتے تھے چلو میں، گلاس وغیرہ نہیں تھا. اچھا چائے تو کمی ابھی ملی نہیں ہے، یا کوا یا یہ چیز وہاں تھی نہیں، کھانا صرف دیتے تھے، اور وہ بھی کھانے میں کیا ہوتا تھا؟ کھانے میں زیادہ تر ابلے ہوئے چاول، اس کے ساتھ کوئی چیز ہوتی تھی ایسی دال وغیرہ، ٹھیک، بہت ہی سادہ سی ہے. اور وہ بھی ہم جس سوراخ سے دیتے تھے، دروازے میں ایسے سوراخ تھے جس میں پلیٹ صرف اندر آ سکتی، ہم اسی پلیٹ کو اسی سوراخ سے باہر گرا دیتے، اسی طرح تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم ہنگر اسٹرائک پہ. تو وہ جو تھے، میں نے 3 دن کے اس کے بعد میرا برا حال تھا، لیکن وہ جو تھے نا، یقین کریں وہ ایسے انرجیٹک تھے، اور اتنی بڑی بڑی گالیاں نکالتے تھے اسرائیلیوں کو، اور وہ کہتے تھے کہ ہماری ریجیمز نے اس اسٹیٹ کو بنایا ہے، ظلم کی اس ریاست کو، اور ہماری ٹیکس کے پیسوں سے ان کی فائنینسنگ ہو رہی ہے، یہ ہمارے لے پالک ہیں، ان سے کیوں خوف؟ یورپی سب یہی کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں، سب یہی کہہ، اور ان سے اسرائیلی ڈرتے بھی تھے. مثلا ایک دفعہ ہمارے اوپر وہ آئے، دروازہ اچانک کھلا اور 15-20 اندر آ گئے، کتے ان کے ساتھ تھے، گنوں نے ہماری یہاں رکھ لی، اور کتے جو ہیں اس کے منہ ہمارے منہ تک آتے تھے، اور پیچھے پھر کھینچ دیتے تھے. تو ہمیں کہا جاتا کہ آنکھیں نیچے کرو. یورپین نہیں کرتے تھے، وہ نہیں کرتے تھے، حالانکہ آپ لوگوں کی ٹریننگ بھی تھی، لیکن وہ نہیں کرتے تھے. اچھا.
اور وہ ان کو پتہ تھا اسرائیلی پھر اس ایک حد سے اس کے سامنے آگے نہیں جاتے تھے. تو ان کی جو کمٹمنٹ ہے فلسطین سے اور جو نفرت ہے اسرائیل سے, یہ وہ طبقہ ہے جو زندہ ضمیر طبقہ ہے مغرب کا. میں کہتا ہوں دیکھیں یہ جو سیز فائر ہوا ہے, اس سیز فائر کا پہلا کریڈٹ تو غزہ کے عوام مزاحمت کاروں جاہدین کو جاتا ہے, اور دوسرا کریڈٹ یورپ کے عوام کو جاتا ہے. اتنی بڑی تعداد میں وہ اتنی نکلے بڑی بھی, تعداد میں تسلیم بھی نکلے. کیے. دیکھیں یورپ کے عوام کا ایشو یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کے سامنے اسٹیٹ افیئرز میں مداخلت نہیں کرتے. ریاست اور سیاست اپنا کام کرتی ہے, وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جس معاملے میں وہ اسٹیٹ اور ریاست کے سامنے آ جائیں, پھر اس ریاست کو وہ پالیسی تبدیل کرنے پر مجبور کرتے ہیں.